السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 214، آیت نمبر 16 سے 19 تک، لیسن نمبر 214، آیت نمبر 16 to 19۔ لفظی ترجمہ: یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو، اگر ہو، مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر، من خردل، رائی میں سے، فتکن، پھر ہو، فی صخرۃ، کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأت بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، باریک بین ہے، خبیر، باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وأمر بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور روکو برائی سے، واصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اوپر اس کے جو پہنچے تجھ کو، ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک، اور نہ تم پھیرو اپنا گال، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تمش، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، اتراتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، مختال، خود پسند، فخور، فخر جتانے والے کو، وقصد، اور اعتدال رکھ، فی مشیک، اپنی چال میں، وغضض، اور پست رکھ، من صوتک، اپنی آواز میں سے، ان، بے شک، انکر الاصوات، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، بنیا، اے میرے بیٹے، لقمان خطاب کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، انداز وہی انتہائی محبت بھرا ہے۔ اے میرے بیٹے، اور باپ کو بیٹے کی نصیحت اس لحاظ سے بھی اہم ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے باقی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، زیادہ بھلائی چاہتے ہیں۔ تو اگر عام اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، یعنی کوئی بھی باپ ہو، کسی بھی طرح کا، کسی بھی کیریکٹر کا، کسی بھی مذہب اور دین کا ماننے والا، وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہے گا اور اپنی سمجھ کے مطابق بہترین ہی پسند کرے گا۔ تو اس پس منظر میں بھی ان کی اس نصیحت کو سامنے رکھیے کہ انہا، بے شک وہ، یعنی وہ بات یا خصلت یا کوئی کام عمل، ان تکو، اگر ہوگا، تکو اصل میں تکن تھا، نون جو ہے وہ تکن کا گر گیا ان کی وجہ سے، ان یہاں حرف شرط ہے، تو حرف شرط جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے نون گر جاتا ہے۔ ان تکو، اگر ہوگا، مثقالا، ہم وزن، سا قاف لام سے، حبتن، ایک دانے کے، من خردلن، رائی کے، اور رائی کا دانہ باریک ترین دانہ ہوتا ہے،
رائی کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو مقدار میں کسی چیز کے حقیر ترین ہونے کے لیے رائی کے دانے کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بات یا کام ایک رائی کے دانے برابر بھی ہوا، فتکن، پھر وہ ہو، یہ تکن بھی تکون تھا، فی صخرتن، چٹان میں. صخرہ کہتے ہیں بلند اور بڑے پتھر کو. بہت بڑا پتھر جو بلندی میں اوپر تک چلا گیا ہو، یعنی پہاڑ نہیں ہے، چٹان ہے یا پتھر ہے جو زمین سے کافی اونچا چلا گیا ہو، یعنی ہل اور ماؤنٹین نہیں ہے، پتھر ہے بڑے سائز کا یا چھوٹا سا بلند پہاڑ جتنا آپ سمجھے. فتکن فی صخرتن، تو وہ ہو کسی پتھر کے اندر، چٹان کے اندر. او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں. یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ، یعنی نکال لائے گا اس کو اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، باریک بین ہے، خبیر، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی بہت باریکی کے ساتھ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یہاں لقمان بیسیکلی اپنے بچے کو اللہ تعالی کی عظیم قدرت اور اس کے عظیم علم کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر علم رکھنے والا ہے، کس قدر خبر رکھنے والا ہے، اور کس قدر وہ قدرت رکھنے والا ہے، کتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی رائی کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہے. تو اس لیے انسان اگر کوئی چھوٹا عمل کرتا ہے یا بڑا عمل کرتا ہے، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے یا کوئی بڑا کام کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کی عبادت ہے یا بندوں کی خدمت ہے یا کسی پر احسان ہے یا کسی کی خیرخواہی کا کوئی کام ہے، تو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے. اگر کسی بھی انسان کے کردار میں یہ بات شامل ہو جائے یا اس کے یقین میں، اس کے ایمان میں کہ میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے اور میری ایک ایک بات سے باخبر ہے، تو اسے نیکی کرنے کے بعد ریاکاری کا شوق نہ رہے اور بندوں کو دکھانے اور بندوں کے سامنے لانے کی کوئی حرص نہ رہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے کسی عمل کو نہیں بھی دیکھتا، نہیں بھی جانتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور واپسی اس کی طرف ہے، جزا دینے والا وہ ہے، لہذا وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کے اپریسیشن سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اسی طرح اس کے اخلاق اور کردار کے اندر بے پناہ مضبوطی آ جاتی کہ وہ صرف سب کے سامنے ہی نہیں، چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے چھپ کے بھی کوئی غلط کام کیا تو میں کہیں بھی چھپ جاؤں، پہاڑ کے اندر بھی چھپ جاؤں، تو بھی اللہ کو پتہ چل جائے گا. سورۃ الزلزال میں اس بات کو کچھ یوں فرمایا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان اگر ذرے برابر بھی اچھا کام کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا. دنیا میں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن کرنے والے کو بھی دکھا دیا جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا. وہ انتہائی قدردان ہے، چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا. اور اسی طرح دنیا میں اگر کوئی چھپ کے غلط کام کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں، جاننے والا نہیں، قیامت کے دن سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اور اس وقت انسان انکار نہ کر سکے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ تمام اعمال اچھے ہوں یا برے تولے بھی جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا. مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا. بے سوراخ کا پتھر کیسا ہوگا ذرا سوچئے. کبھی آپ کسی کیو میں گئے ہوں، اس کو یاد کیجئے. کبھی آپ لفٹ میں کہیں گئے ہوں
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لفٹ بند ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے مکمل طور پر بلاک ہو جاتا ہے نا، یعنی ایک سوراخ بھی نہیں اس میں سے رہتا جو باہر کی دنیا سے انسان کا رابطہ رکھے. کبھی لفٹ آپ کی 2 فلورز کے بیچ میں رکی ہو اور دروازہ کھل گیا ہو، کہ ایسا منظر یاد ہو کریں اپنے، تو اس وقت انسان کہاں ہوتا ہے؟ بے سوراخ کے پتھر میں، چاروں طرف ایک پتھر کی دیوار ہے اور بیچ میں. اس جگہ اگر انسان اپنے منہ سے کوئی کلمہ نکالتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر کر دے گا. یعنی اگر اللہ یہ چاہے کہ اس بندے کی یہ نیکی یا یہ برائی اور یہ خرابی بندوں پہ کھول دوں تو وہ اس کو بھی کھول دے گا. وہ ایسے ذریعے اور ایسے طریقے جانتا ہے کہ انسان چھپ کر بھی چھپ نہیں سکتا. اور یہ بات آج کے دور میں سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا کہ جب سیٹلائٹس کے ذریعے پوری دنیا آپ گھوم سکتے ہیں. آپ گوگل ارتھ پہ چلے جائیے اور ملک گھومیے، اور نہ صرف یہ کہ گھومیے بلکہ آپ سب سٹریٹس اور سٹریٹس میں سے گھروں کے نام نمبر تک نکال کے وہاں پہنچ جائیے. اور یہ ایکسس ایسا نہیں کہ کوئی صرف خاص لوگوں تک محدود ہے، آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ کر سکتا ہے. یعنی عام انسان کے بھی بس میں ہو گیا ہے یہ. اور اس سے بھی زیادہ ایسے آلات موجود ہیں کہ جس سے گھروں کے اندر چھپ کر کام کرنے والوں کی باتیں اور ان کے ایکشنز اور ان کے سارے موومنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اگر انسان یہ کر سکتے ہیں تو خالق کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی گواہیاں ہیں ہمارے آس پاس جو ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر ہماری ہڈیاں، ایکس ریز نے ایک ایک چیز کو ایکسپوز کر دیا. پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بہت کچھ بیماریوں تک کا پتہ چلا لیا جاتا ہے. تو اگر انسان نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں اور پردوں کے پیچھے جھانک کے دیکھ سکتا ہے، اسکین کر سکتا ہے، ایکس رے لے سکتا ہے، سیٹلائٹ سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے دور پار کے فاصلوں سے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انڈر سرویلنس ہیں تو ہم کتنے محتاط ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کیمرے کی زد میں ہے، تو آپ کی ڈرائیونگ کیسی ہو جائے گی؟ بہت ہی محتاط. اور اگر ساتھ ہی پولیس کی کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو اور بھی زیادہ محتاط، کیونکہ وہ مشاہدہ بھی ہو گیا. یعنی بغیر مشاہدے کے بھی آپ کو اگر احساس ہو جائے کہ کوئی آپ کی حرکت کو نوٹ کر رہا ہے تو آپ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں. کہاں یہ کہ کوئی سامنے آ کے دیکھنے لگ جائے. تو احسان کا درجہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو انسان اپنے سامنے پائے، وہ تنہائی میں کھڑا ہو تو بھی سامنے پائے. تو کوئی عمل انسان کا درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو، اور اللہ کے موجود ہونے، حاضر ہونے، صاحب علم ہونے کا اس کو اتنا یقین ہو، اتنا پکا کہ جیسے اس کو اپنے آنکھ سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو اپنی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی پرائیویسی کتنی عزیز ہوتی ہے. کسی کو کیا حق، کسی کو کیا اختیار کہ کوئی ہماری پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرے. ہر شخص اس بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ عنصر شامل کر دیں تو پھر 24 گھنٹے کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ آیت شیئر کی ہو، ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ کی ہو. ہم انہیں اپنے سے تو ڈراتے رہتے ہیں آنکھیں نکال کے، یا ابا سے تو ڈراتے رہتے ہیں، یا اس کے بعد برادری خاندان سے ڈراتے ہیں، یا لوگوں سے ڈراتے ہیں، یا مذہبی رہنماؤں سے ڈراتے ہیں، یا عزت بیزتی کے معیار دنیا کی نظر میں تو قائم کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ سے ڈرایا ہو کہ تم ہم سے چھپ کر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر سکتے ہو، کسی گوشے میں چھپ کے، کسی باہر نکل کے تم غلط حرکتیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟
تم اپنی آئی ڈیز کو چھپا سکتے ہو، تم دنیا سے اپنے آثار مٹانے کے بہت سے طریقے ڈھونڈ سکتے ہو نئے نئے غلط کام کر کے، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اور جب تک کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، حقیقی معنوں میں تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر تقوی پیدا نہ ہو تو پھر انسان کو اس کتاب سے اور حق سے اور ہدایت سے صحیح رہنمائی بھی نہیں ملتی، کیونکہ پھر انسان وہ سچائی کو فیس نہیں کر سکتا نا، قبول ہی نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ ہے حکمت کا راز. حکمت کا راز کیا ہے؟ لقمان کو جو حکمت ملی تھی وہ کیا تھی؟ حکمت کا راز ہے اللہ کا خوف. دوسرے لفظوں میں اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کے دل میں خوف خدا پیدا کر رہا ہے. اور خوف خدا ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ظاہر میں، باطن میں، حتیٰ کہ اپنے خیالات، احساسات، خواہشات، جذبات، ہر چیز پر چیک رکھنا سکھاتا ہے. وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے، وہ کیا غلطی کر رہا ہے. ذرا سا بھی اندر کا بیلنس بگڑتا ہے تو فوراً الارم بجنے لگتے ہیں. اور جب تک انسان خود اپنا نگران نہ بنے، اپنا نگران، تو کوئی کسی کی نگرانی کر ہی نہیں سکتا. ہم لوگوں کے سامنے کتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ لوگوں سے ہٹ کے گزرتا ہے، جس میں نہ ہم ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں، نہ خاندان برادری کے سامنے ہوتے ہیں، نہ کسی اور کے سامنے، ہم صرف تنہا ہوتے ہیں. تو حقیقی اخلاق، کردار، تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور اللہ کی ان صفات کا علم نہ ہو، اس کے کامل علم کا یقین نہ ہو. پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ پیار کا جو کلمہ ہے ایک بار نہیں، ہر بار، ہر نصیحت پیار کے ساتھ ہے. ہم کبھی اکا دکا ایک آدھ دفعہ جذبات میں آ کے کوئی پیار کی بات کر لیتے ہیں، پھر 10 مار کی کرتے ہیں. پھر اگر ایک دفعہ نہیں مانا تو دوسری دفعہ تو پیار بھی بھول جاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے ہر دفعہ ایک ہی انداز سے خطاب، یا بنیا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت دلوں کو جیت لیتی. اگر اولاد کو یہ یقین ہو جائے کہ ماں باپ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کی کڑوی کسیلی سب باتیں سہ لے. جب اولاد اور ماں باپ کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہوتا، اعتماد کا رشتہ نہیں ہوتا، اور بچوں کو یہ احساس ہوتا کہ ماں باپ دشمن ہیں ہمارے، تو پھر ان کی بات بھی نہ سنتے ہیں، نہ ان پہ اثر کرتی. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سنگولر کا صیغہ ہے، اقم، تم ایک قائم کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت 1-to-1 بیس پر، 1-to-1 بیس پر. بہت سی چیزیں آپ اکٹھے بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہر بچے کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے الگ نسخہ کام کرتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ انڈیویجول اٹینشن بھی چاہیے ہوتی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو تمہیں پہنچے. یہاں پہلے تو حقوق اللہ میں سے سب سے اہم چیز نماز کی بات ہے، اور اس کے بعد صرف اپنی ذات کی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنا، اچھی باتیں دوسروں سے بھی شیئر کرنا، دوسروں کو بھی بتانا، کیونکہ وہ انسان خود بھی اچھائی پہ قائم نہیں رہ سکتا جو دوسروں کی فکر نہ کرے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو سنبھالتے ہیں، وہ آپ کو سنبھالتا ہے، آپ ایک دوسرے کی سپورٹ بن جاتے ہیں. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور صرف امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر بھی کرنا، برائیوں سے بھی روکنا. اس ساری نصیحت میں ایک چیز آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی کہ لقمان اپنے بیٹے کا کانشیس جگا رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو ڈیولپ کر رہا ہے، اس کی تھنکنگ کو مضبوط کر رہا ہے کہ وہ خود سوچے، اس کا ضمیر جاگے، اس کا کانشیس کام کرے. کیونکہ
نماز تو انسان بے سوچے سمجھے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف وہ کر سکتا ہے جس کا ضمیر جاگتا ہو. مردہ دل لوگ، بے حس لوگ، بے ضمیر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی بے خبر ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے آس پاس کون کیا کرتا ہے. کوئی اچھا کرے تو بھی فکر نہیں، کوئی برا کرے تب بھی پرواہ نہیں، صرف اپنے لیے جیتے ہیں. کبھی خیال آ جائے تو ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، دوسروں کی فکر نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان خود کو کتنا بھی صاف کرتا رہے، اگر اس کا ماحول صاف نہیں ہے، مثلاً آپ نہا دھو کے بیٹھے لیکن گھر گندا ہے تو کیا ہوگا؟ اڑ اڑ کے گندگی واپس آپ پہ ہی آ پڑے گی. تو اسی طرح اگر آپ کے بچے خود نیک ہیں، آپ ان کو گھر میں تربیت دے رہے ہیں اور دے کے باہر بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو اگر یہ تربیت ساتھ نہیں دے رہے کہ جاگتے رہنا اور ہوش سے رہنا اور ہوش سے چلنا، اور جہاں ضرورت محسوس کرو اچھائی شیئر کرنا، دوسروں تک بھی لے جانا، اور جہاں برائی دیکھو اس کو روکنا، تو جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوتا آپ کی تربیت بھی کام نہیں کرے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اقیم الصلاۃ ذاتی زندگی سے متعلق ہے اور امر بالمعروف اجتماعی زندگی سے متعلق. ایک طرح سے سیوک سینس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں آنکھیں بند کر کے آپ نہیں رہ سکتے، آپ خود غرض بن کے نہیں رہ سکتے کہ آپ صرف اپنی ذات کی فکر میں جئیں اور آپ کو ہوش نہ ہو کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور چونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں، بہت ہی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے اور بہت ہی محنت کا. دین پہ خود عمل کرنا جو ہے وہ پھر آسان ہوتا ہے، اس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے. بس آپ کو نیند آ رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نیند کنٹرول کرتے ہیں. بعض اوقات نماز کا وقت ہے، اگرچہ اجازت ہے کہ کھانا کھا لے انسان، لیکن بعض اوقات اگر وہ کھانے پینے میں لگ جائے تو نماز جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو انسان باقی سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اپنی فریضے کو ادا کرتا ہے پہلے. تو یہ نفس کے خلاف جانا ہوتا ہے نا. ذاتی عبادات ساری ایسی ہوتی ہیں، اس میں نفس کے خلاف جاتا ہے انسان. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں اپنے نفس کے خلاف جانے سے زیادہ یہ کام صبر کا تقاضا کرتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صبر مانگتا ہے. آپ جب کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی آگے بڑھ کے آپ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے، اذیت دینے لگتا ہے. اور پھر بھی آپ کو کیا حکم ہے کہ سامنے والا کچھ بھی کہے، آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے جو آپ کو کرنا ہے. تو اب یہ استقامت صبر کے بغیر نہیں آ سکتی. صبر جو ہے مخالفت کے جواب میں بھی، اور صبر جو ہے خود کو سنبھالنا بھی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو بھی اندر باہر سے مشکلات آئیں ان کو برداشت کرتے ہوئے جمے رہنا، اور دوسروں کی طرف سے خاص طور پر آنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پہ برداشت کرنا، اسے صبر کہتے ہیں. آپ بعض اوقات دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے. دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس موقع پر آپ کو اپنے آپ کو حق پہ جمانے کے لیے خود صبر کرنا پڑتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ کیا اقامت صلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے، حوصلہ مندی کے کام ہے. عزم کہتے ہیں کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پہ کرنے کا ارادہ کرنا، کہ کرنا ہی کرنا ہے، utmost determination، کہ کر کے ہی چھوڑنا. بہت سے لوگ نیکی اور تقوی کے نام پر نماز روزے کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کے اندر یا لوگوں کے اندر خیر کو عام کرنے کی بات آتی ہے تو withdraw کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نہ گھر والوں کی، نہ اپنی، نہ دوسروں کسی کی مخالفت نہیں سہ سکتے، نہ ہی وہ مشکلات برداشت کر سکتے. تو یہ کام صرف وہ کرتا ہے، یعنی خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، اور پھر اس پر صبر کرنے کا کام وہ کر سکتا ہے جو کرنے کا ارادہ رکھتا، قطعی ارادہ ہو جس کے اندر. عزم الامور
جس نے ٹھان لی ہو کہ ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں. کچھ لوگ تو اس انتظار میں رہتے ہیں نا، اچھا حالات اچھے ہو جائیں اور ہر چیز موافق ہو جائے، ذرا فیسلٹیز کچھ اور مل جائیں، مجھے کچھ سہولتیں مل جائیں، کچھ فضا سازگار ہو جائے اور میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا ہو اور پھر میں کر لوں گا. انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بہتر مناسب وقت آئے تو پھر میں دوسروں کی خیرخواہی کا سوچوں گا. ایسے لوگ کام نہیں کر سکتے. یہ کام صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر بس پکا ارادہ دھن ہو، ہر قیمت پہ کرنا، چاہے کچھ بھی دینا پڑے، چاہے جان دینی پڑے، پھر بھی کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور. کیوں ہر قیمت پہ کرنا ہے؟ کیونکہ اسی میں ہماری اپنی نجات ہے. ہم کسی کو کچھ بتائیں گے تو خود بھی کریں گے، خود کریں گے تو ہی مشکل سے بچیں گے. کیونکہ اگر انسان گندا ماحول برداشت کر لیتا ہے، آس پاس کی خرابیاں برداشت کرتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس جو خیر ہے، اچھائی ہے، وہ دوسروں سے شیئر نہیں کرتا، یا دوسروں کے اندر جو برائی ہے اس کو اس سے روکتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ احساس مرنے لگتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھوڑنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے تھوڑا بھی کافی، اور تو یہ بھی نہیں کر رہے. کیونکہ معاشرے پہ خرابیاں زیادہ ہو جاتی، دوسرے ہر طرف خرابی دیکھتے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں. لہذا انسان پیچھے سے پیچھے یعنی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی سر کرنا کس کا کام ہے؟ ہر بندے کا کام ہے. ہر شخص چڑھ سکتا ہے اوپر. کون چڑھتے ہوتے ہیں؟ جن کے ارادے پکے ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیرنگ ہو اور باہمت ہو، پوری تدبیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ آگے بڑھیں، جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، کیسی کیسی ان کی مہمات ناکام ہوتی، کیسے کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری جان رسک پہ، لیکن اپنے شوق میں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہر قیمت پہ. میں کبھی سوچتی ہوں، جو بھی میں نے کبھی پڑھا یا دیکھا تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی انہوں نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. خاص طور پہ اب جب کہ ہر چیز اوپر سے، انسان جہاز سے اور بہت سے طریقوں سے چاند پٹک سکتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھنے کا شوق ہے، اوپر سے بیٹھو کسی جہاز پر، گھوم پھر کے دیکھ لو سب کچھ. اتر بھی سکتے، اتر جاؤ کہیں. لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں بڑا بننے کا شوق ہے، اوپر چڑھنے کا، تو اگر کسی اور چیز میں اوپر نہیں گئے تو پہاڑ پہ ہی چڑھو. اس قدر جان جوکھوں میں ڈال کے چڑھتے ہیں تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کس بات کا شوق، یعنی آخر حاصل کیا ہوگا. ہر کام کو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا جی. نام پیدا کرنے کے لیے، جھنڈا لگانے کے لیے، یعنی کوئی بھی ان کے شوق ہو سکتے ہیں، لیکن انوکھا ہی شوق ہے نا. انتہائی رسک پہ ہوتے ہیں، یعنی ہر مہم ایک رسک کی مہم ہوتی ہے جس میں جان جانے کا 50-50 چانسز ہوتے ہیں، یا آر یا پار. یہ پھر بھی کرتے ہیں لوگ. کون کرتا ہے؟ جس کے اندر ڈٹرمنیشن ہوتی. اسی طرح جنت کی منزل بلند تک پہنچنے کے لیے بھی وہی کوشش کرتا ہے جس کے اندر پکا ارادہ ہو اور اس ارادے میں کسی صورت کمی نہ آئے. کسی صورت، کوئی مارے پیٹے بھوکا رکھے کچھ بھی کر دے، لیکن نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نجات اس میں، اس کے بغیر نجات نہیں. یا بنیا اقم الصلاۃ. کیسی مضبوط بنیادیں ہیں کردار سازی کی، کیا سنہرے اصول ہیں تربیت کے. ہم میں سے کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے یا ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ نے یہ سب کچھ سکھایا ہمیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے اور قرآن طریقہ بتا رہا ہے، ایک پورا منظر پیش کر رہا ہے. دیکھو باپ کو بیٹے سے کیا باتیں کر رہا ہے. ہر ماں باپ کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ تمہیں بھی اپنے بچوں سے یہ باتیں کرنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ. کیونکہ پہلا کام جو بچوں کو سکھانے کا ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں، پہلا فریضہ وہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ. اور اس کے بعد جو شعور جاگتا جائے تو ساتھ ہی صرف یہ نہیں کہ یہ خود اچھا کر لو، ساتھ ہی یہ کہ دیکھو بچے اور دوستوں کو بھی ساتھ ملاؤ، مل کے یہ کام کرو. اجتماعیت کی تعلیم، ملو اوروں سے. دنیاوی مقاصد کے لیے تو کتنے کلبز بنے ہوئے بچوں کے، کوئی ریڈنگ کلب ہے، کوئی سوئمنگ کلب ہے، کوئی اور بہت سے کاموں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن کتنے بچے پھر اپنے جیسے بچوں کو
کیونکہ یہ ابھی تو بچہ ہے نا، بنیا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے ابھی. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تو بڑے لوگ کرتے ہیں، وہ بہت بڑے اسکالر بن جائیں اور بہت اعلیٰ مقام پہنچ جائیں پھر یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی یہ کرنا ہے اور ابھی سے شروع کرو. تو پھر کرتے کرتے، کیونکہ ہر لیول پہ کرنے کا کام ہوتا ہے نا، بچوں کے لیول پر بچے کریں گے، بڑوں کے لیول پہ بڑے کریں گے، انٹلیکچوئلس کے لیول پہ انٹلیکچوئلس کریں گے. ہر کوئی اپنے برابر کے اپنے جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا. اور بعض اوقات بچے بڑوں کو بھی کر لیتے ہیں. اگر دیکھیے تو یہ چیز فطرت میں ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو نہیں سکھاتے نا تو ایک سرٹن ایج تک یہ چیز ان کے اندر خود ہی ہوتی ہے. وہ جہاں آپ کے عمل میں کنٹراڈکشن دیکھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، یا کسی اور کے تو وہ اس کو روکیں گے، یہ نہیں کرو. جو انہیں پتا چلتا جائے گا وہ فوراً شیئر کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جب آپ ان کو باقاعدہ سکھانے لگتے ہیں کہ نہیں یہ تو کرنے کا کام ہے اور یہ تو ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسی اپنے لیے نماز ادا کرنا، کیونکہ اقم الصلاۃ کی لائن میں اس کو رکھا گیا. صبر اور صلاۃ تو پیچھے بھی اکٹھے آئے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن یہاں پر صلاۃ اور صبر کے بیچ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. صلاۃ اور صبر میں کیا کمبینیشن ہے؟ اگر ایک عام شخص روٹین کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا صبر، کس بات کے صبر کی؟ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتوں پہ صبر نہیں. اصل صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے اور اس اچھے کام پہ بھی لوگ آپ کا حوصلہ توڑنے لگتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کا ہی سارا کانفیڈنس ختم کر دیا جاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. ایسے میں اگر بچپن سے یہ باتیں مزاج کا، تربیت کا حصہ بنا دی جائیں تو بڑے ہو کر پھر انسان ایک باشعور انسان بنتا ہے جس کو ماحول کی، آس پاس کی خرابیاں نظر آتی ہیں. یہ آنکھیں کھولنے والا سبق ہے کہ آنکھیں کھول کے جیو. چلیے اس کی تلاوت سنیے، پھر اس پہ اگر آپ کچھ کہیں. بہادری کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو جوہر ہے وہ بہادری ہے. عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے بھی جو کسی انسان کے نوبل ہونے کے یا کریم ہونے کے جو معیار تھے اس میں خاص طور پر بہادری اور سخاوت تھی کہ کوئی شخص کتنا گیونگ ہے اور کتنا ڈیرنگ ہے، کتنا جرت مند ہے، کیونکہ بہادری کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور بیسیکلی یہاں جو نماز کا بھی کہا گیا تو آپ دیکھیے نماز ادا کرنا بھی بہادری کا تقاضا کرتا ہے. چلے ہم عورتیں تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر بچے باہر نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، تو اب اگر 10 سال کا بچہ جس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ اگر اسکول میں ہے یا کہیں کھیل میں ہے، گیم کے دوران ہے، اور بعض اوقات نمازوں کے اوقات جلدی جلدی آتے ہیں، تو اس میں اس کا اپنی نماز کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے جگہ بنانا اور اس کے لیے آگے بڑھنا یہ بہادری کا ہی تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اور پھر ایک یہ نماز جو کانفیڈنس پیدا بھی کرے گی. جب آپ اللہ کے بندے بن کے رہتے تو یہ خوف دور کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر اور نہیں تو کم از کم اپنے جیسے بچوں کو کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کے اس کام میں شریک کرنا. تب دیکھیں کہ جب یہ سینس جاگ جاتی، یہ شعور جاگ جاتا ہے بچوں کے اندر اور وہ اوروں کو بھی ساتھ اکٹھا کرنے لگتے ہیں، سمیٹنے لگتے ہیں، تو خود بخود اجتماعیت قائم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایک انسان کے عمل سے بہت سے لوگوں کے لیے عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بہترین امر بالمعروف عمل سے شروع ہوتا ہے. What I find really interesting is کہ وہ اپنے بچے سے کتنی سیریس اور سچی باتیں کر رہے ہیں. کہ ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، یا اتنا انوے رکھا ہوئے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ بڑے بچے جب غلط کام کرتے ہیں، 9-10 سال کے بچے نماز کا مذاق کر رہے ہیں یا قرآن کا کر رہے ہیں، یا they're not serious about things, then you wonder why is this so, کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے. This is just because کہ ان لوگوں کو بچپن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. They're not introduced to who Allah Ta'ala is. Rather they're introduced to cartoon characters or wrestlers or like
اسپورٹس مین اینڈ اس طرح کی چیزیں، تو پھر بڑے ہو کر دے کانٹ انڈرسٹینڈ ریالٹی. اور حالانکہ بچہ ہے یا اب نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ، مگر سیریس باتیں، سچی باتیں کی جا رہی ہیں، بیکاز ایوری ہیومن سول از اکاؤنٹیبل فار ہز ڈیڈز اینڈ ایکشنز. تو اگر بچپن میں ہی یہ باتیں اگر انگرین نہیں کی جائیں گی تو کب کی جائیں گی؟ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ کے خوف نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں. دیٹ جسٹ بیکاز کہ بچوں کو بچپن میں جب وہ ان کا برین بڑھ رہا ہوتا ہے یا ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جو ان کے کانسیپٹس جو ان کے اندر انگرین ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ از کمپلیٹلی ایبسنٹ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is nowhere there. کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں، نماز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، تو پھر کیوں بڑے ہو کر بچے کچھ بھی کریں گے؟ کل مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ اس بات پر ریسرچ ہوئی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ دنیا کی ہر زبان سیکھ سکتا ہے. یعنی اس کے برین میں ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ 6 مہینے سے سال تک اس کو آپ جتنی چاہے لینگویجز سکھا دیں، یعنی آپ اسے سنا دیں، پڑھا دیں، سکھا دیں، تو وہ اس کے اندر وہ برین کے جو نیورونز ہیں یا جو بھی اس میں وہ سما جائے گا، اور پھر بڑے ہو کر اس انفارمیشن کو وہ دوبارہ ریٹریو کر سکتا ہے. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ بچے پہ ظلم ہے. ہم جو محبت بھی دیتے ہیں بچوں سے، وہ الٹا ان کے لیے ظلم ہوتی ہے کہ ہم ان کے نفس اتنے موٹے کرتے رہتے ہیں، ان کو صرف لاڈ ہی لاڈ کرتے ہیں. چلے کسی وقت پیار سے توتلا بھی بول لیا تو خیر ہے، لیکن ایک روٹین نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہر وقت توتلا ہی بولیں، ہر وقت بالکل بچگانہ باتیں کریں، اور کبھی ان کے سامنے یا ان سے کوئی سنجیدہ بات نہ کرے. تو انسان ایک عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اس کو جتنا دیتے جاؤ وہ لیتا جائے گا. یہاں تک کہ پوری زندگی بھی انسان اپنے دماغ کا 2% حصہ نہیں استعمال کرتا، کیونکہ چھیڑتے ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں اٹھاتے، کام کرنا ہی نہیں چاہتے، دینا ہی نہیں چاہتے. جب کوئی کرے بھی تو سب کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے چھوٹا ہے، ابھی سے ہی پڑھنا چاہیے. تو ساری زندگی بیچارے نے پڑھنا ہے، ابھی سے یہ پڑھے گا، ابھی سے یہ کرے گا. حالانکہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو کام اس نے 10 سال بعد شروع کرنا ہے، اگر وہ زندگی کے پہلے سال شروع کر لے تو کتنی عمر بچ جائے گی، کتنا وقت بچ جائے گا، اور کتنے بہتر کام آگے کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ مزاج زیادہ ہے. باقی لوگ پھر ان باتوں پر ریسرچ کر کے، سوچ کے، مزید محنت اور کوشش کر کے، دنیا جن کے سامنے ہے وہ ماں کے پیٹ سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کچھ سیکھ جائیں، اور ہمارے 10 سال کے ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو بچہ ہی ہے نا، ابھی کیا ظلم ڈھانا ہے اس پر. پھر آپ دیکھیے کہ مجھے جس نے بھی بتایا انہوں نے یہ سمجھایا مجھے کہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر جیسے کچھ سیلز مر جاتے ہیں اور انگلیاں پھر بنتی ہیں، یعنی کہ اور چیزیں نہیں بنتی، تو اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی مسلسل چینجز آتی رہتی ہیں. اس کے برین کے اندر بھی کچھ سیلز ایک خاص ایج میں بنتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اور بنتے ہیں. پھر وہ جب انسان ان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ چیز حاصل کر لی، کیونکہ ہر نعمت ساری زندگی نہیں رہتی، نعمتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. آج کا دن آج ملا ہے، آج جو نعمت آپ کو ملی ہے، آج جس موڈ میں آپ، آج جس سوچ میں ہے، وہ آج آپ نے لے لی تو وہ آپ کی ہو گئی چیز. اور اگر آج آپ نے اس کا انکار کر دیا تو کل وہ چلی گئی. یعنی ہر نعمت آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہر اپرچونٹی آ کے آپ کو ناک کرتی ہے کہ آئی ایم دیر، استعمال کر لو. اور ہم سوئے رہتے ہیں، ہم غافل رہتے ہیں، ہم ادھر ادھر غیر ضروری اور غیر اہم چیزوں میں لگے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز واپس چلی جاتی ہے. پھر ہم وہ بہت عرصے بعد ریگریٹ کرتے ہیں، لو کننا نسمع او نعقل. تو بات یہ ہے کہ ہم اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے ہیں، انہیں کیا سمجھ. یہ بتا رہی ہے کہ ان کے نیبر میں ایک خاتون تھی جو اپنے بچے کو کام پہ لے کے جاتی تھی، اور معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ ماڈلنگ کراتی ہیں اس سے، کہ بچوں کے جو کلوتھز ہوتے ہیں یا ان کے جو مختلف ٹوائز اور ان میں مختلف چیزوں کے ساتھ ان کو رکھ کے تو اس کی تصویریں بنتی ہیں یا اس کے جو کیٹلاگز بنتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بچے کو ایک دفعہ بھی کپڑے پہنائے تو بیچارہ تھک جاتا ہے، اور کتنا انریسٹ ہوتا ہوگا اس بچے کے لیے کہ اس کو سونا بھی ہے، اسے کھانا بھی ہے، اور بار بار اس کو کبھی کچھ کھڑا کر رہے ہیں، کبھی لٹا رہے ہیں، کبھی بٹھا رہے ہیں، کہ وہ اپنے لیے نہیں، یعنی دوسروں کے لیے کھلونا بنا ہوا. لیکن دنیا کے لیے ہم سب تکلیفیں اٹھانا چاہتے ہیں. بچوں کی پرسنالٹی کو جس طرح ایویلیوٹ کیا جاتا ہے، عام طور پر اس کی ایک تو پرسنل یا اس کی ذاتی ایک کاوش و کارکردگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام میں خود انڈیویجول کام کرنے میں کتنا اچھا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ایویلویشن کہ وہ پرابلم سالونگ کتنا ہے، یعنی اس کو پرابلمس کتنے سالو کرنے آتے ہیں، اور یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے بیہیویئر میں یہ چیز آ رہی یا نہیں. تو اب دیکھیے کہ نماز تو ایک ذاتی عمل ہے نا، کہ جس میں آپ صحیح کھڑے ہوں، وضو کرنا آتا ہو، اور وہ سارے ایکشنز وغیرہ، تو ایک ذاتی کام ہے. لیکن جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پرابلمز نظر بھی آتے ہیں. یعنی معروف کا حکم دینا، کسی کو اچھی بات بتانا کیا ہے؟ دراصل اس کا پرابلم سالو کرنا. اور اسی طرح جب کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو اس سے روکنا اور اس سے بہتر آلٹرنیٹ دینا اور اس کو اچھی چیز کی طرف لانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہی صلاحیت ہے. اور جو شخص اس چیز کو ڈیولپ کر سکے زندگی میں، وہ خود بھی زندہ رہنے کا فن جان لیتا ہے اور دوسروں کو بھی آرام پہنچا سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیشہ ساتھ ساتھ آتا ہے، تو کیا یہ ساتھ ہی کرنے چاہیے؟ یہ ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب معروف آپ دے رہے ہوتے ہیں تو منکر سے روک بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سائملٹینیسلی بھی چلتا ہے. اور کبھی کبھی ایک ہوتا ہے اور ایک زیادہ ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے، کبھی دوسرا زیادہ ہوتا ہے، ایک کم ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ساتھ ہوں تو بیلنس رہتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسعر، اور نہ تم موڑو، خدک، اپنے گال کو، للناسی، لوگوں کے لیے. اور الناس میں سارے ہی لوگ آتے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی نہیں. اور تسعر کا لفظ جو ہے یہ سعر سے ہے. سعر کہتے ہیں گردن میں کجی کو، گردن ٹیڑھی ہونے کو. اصل میں اونٹ کی ایک بیماری ہے جو اس کی گردن میں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ گردن ٹیڑھی ہو جاتی اور وہ سیدھا نہیں پھر دیکھ سکتا، وہ ایک طرف کوئی لگا رہتا ہے، تو اس سے اس کا منہ مڑ جاتا ہے. نہ تم منہ موڑ کر بات کرو لوگوں سے، یعنی اپنا گال یا منہ پھیر کے بات نہیں کرو. گال کا خاص چہرے کی بجائے بھی لفظ گال آیا ہے، کیونکہ چہرہ تو کافی بڑے حصے میں آ جاتا ہے، لیکن جو گال ہے اگر اس کو موڑیں گے، یعنی فیس سامنے کرنے کے بجائے گال کسی کے سامنے کر رہے ہیں، تو خود بخود کیا ہوگا؟ منہ مڑ جائے گا. یعنی بے رخی سے بات نہ کرو. بات کرتے وقت اپنا پوسچر اور اپنا انداز جو صحیح رکھو، سامنے دیکھ کے بات کرو. للناسی، لوگوں سے. اور اس میں اپنے پرائے، دوست، رشتہ دار، غریب، امیر، فقیر، مسکین سب آتے ہیں. الناس میں سبھی آ جاتے ہیں. ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اتراتے ہوئے. شدت کی خوشی سے اترانا مرح کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا فرح، اور ایک ہوتا ہے مرح، ناز سے چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، مختال، مغرور کو، اترانے والے کو، فخور، فخر جتانے والے کو. اللہ کسی اترانے والے، خود پسند، فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. مختال کا لفظ خیل سے ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کی چال میں ایک خاص قسم کی اتراہٹ ہوتی ہے. اور اسی سے لفظ خیال بھی نکلا ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور اصل چیز کے دیکھنے کے بعد جو اس کی صورت دماغ میں رہ جاتی ہے. یعنی حقیقت نہیں ہوتا وہ، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک تصویر ہوتی ہے حقیقت کی. مثلا آپ نے کسی کو دیکھا، اب آپ کو اس کا خیال آ رہا ہے، تو وہ آپ کے خیال میں ہے، اس کا وجود نہیں ہے دماغ میں. ٹھیک ہے، یہ خیال ہوتا ہے. تو مختال کون شخص ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں لیکن بن رہا ہوتا ہے. یعنی خیالی دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی امیجنیشن میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھے ہوئے ہوتا ہے. یعنی دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، خود پسند ہوتا ہے. اور فخور، جو پھٹ پڑے. فخر کس کو کہتے ہیں؟ کل فخار، بجنے والا. وہ جو بجنے والی مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کو جب پکا دیا جاتا ہے، جیسے ٹھیکری پک جاتی ہے، ٹھیکری کو کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے، کھنکتی ہے وہ. تو فخور وہ شخص ہوتا ہے
جو کھنکتا رہتا ہے، یعنی اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح، بول کے، بج کے، شیخیاں بگار کے، اترا کے، اپنے منہ میاں مٹھو بن کے، دوسروں پر اپنی برتری جتا کے، یعنی دوسروں پر بھی وہ فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ ویو چینج ہو جاتا ہے نا گال موڑنے سے۔ تکبر کے علاوہ مختال کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت کرے، خود کو بڑی چیز سمجھے، خود کو ان سے بہتر سمجھے، ہر ایک کو رگیدے اور ان کے مقابلے میں اپنی تعریف یا اپنا مقام بڑھا چڑھا کے پیش کرے، جس کو ہر دوسرے رشتہ دار میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں خامیاں نظر آئے اور ان کی خامیوں کو خوب اجاگر کر سکے، اور ان کے مقابلے میں اپنے طریقہ زندگی کو، اپنے طرز عمل کو بڑھ چڑھ کے بیان کرے، ہر جگہ اپنی تعریفوں کے خود ہی پل باندھنا شروع کر دے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب یہاں ایک انتہائی بد اخلاق شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے، آپ بھی امیجنیشن سے کام لیجئے، بات کرے تو منہ موڑ کے، سامنے نہیں دیکھے، چلے تو اکڑ کے، اور اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی خوابوں میں مغرور، مرضی سے بات کرے، اور جب کرے تو کسی کو خاطر میں نہ لائے، ہر ایک پہ تنقید اور اپنی تعریف۔ ایسا کردار اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 13 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، ابلیس سے، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو، چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو۔ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آہستہ، نرمی سے، آرام سے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 37 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اترا کے نہ چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، جتنے مرضی پاؤں مارو زمین نہیں پڑتی، اور جتنے چاہے تم ایڑیاں اٹھا کے، اکڑ کے، گردن اٹھا کے چلو، تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو ان خرابیوں سے پاک کرے، اپنے سے ان منفی باتوں کو نکالے۔ تب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم ایک طرف اپنے بیٹے کے اندر پازیٹو اور عمدہ اور اچھا اخلاق پیدا کر رہے، اور دوسری طرف نیگیٹو اور ناپسندیدہ اور بد اخلاقی کی باتیں اور چیزیں جو ہیں وہ ان سے نکال رہے ہیں، ان کو دور کر رہے ہیں، ان سے نفرت دلا رہے ہیں۔ اور آپ انداز دیکھیے لقمان حکیم کا، وہ یہ نہیں کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم یہ کرو، لوگ کیا کہیں گے اگر تم ایسا کرو گے، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ کیا خوبصورت انداز ہے، تربیت کا جو انداز ہے کس قدر عمدہ انداز ہے۔ ان اللہ لا يحب، کیونکہ جب بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت اس کو نظر آنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر وہ کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظروں میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی وہ پرواہ نہیں کر سکتا، اور برادری رشتہ داروں کا اس کو کوئی خوف نہیں، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے اندر ہے اور اللہ کو واقعی بڑی چیز سمجھتا ہے، تو بہت سی خراب چیزیں چھڑانے میں یہ ایک بہت کارآمد اور مفید ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی محبت اور عظمت اور اللہ کی قدرت کا احساس دل میں پیدا کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو بہت سی مصیبتوں سے خود ہی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی پھر آپ کو ہر دم چوکیداری نہیں کرنی پڑتی اور ہر وقت بہت کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ یہاں پر ظاہری حال حلیے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، بات کرنے کے انداز پر بھی تربیت کی گئی، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چال کو بھی درست کیا گیا، یعنی ہمیں بچوں کی تربیت کرتے وقت ان باتوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ بول کس طرح رہیں، چل کس طرح رہیں۔ اور پھر جو موٹیویشنل فیکٹر ہے وہ قریب کی بجائے دور کو رکھا گیا،
یعنی دور سے مرادی کہ جو اللہ کی ذات ہے جو بظاہر مشاہدے میں نہیں آتی، اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی. اور پھر یہ کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا اخلاق. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ نہیں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ. تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو سب کے ساتھ اچھا ہو، اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے جس کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی کہ فرینڈلی ہو، سب کے لیے اچھا کرنے والا ہو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے تو میں بڑوں کا ہی قصور کہوں گی کہ بڑے جب کسی بچے سے ملتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں دیتے، خود سلام نہیں کرتے، وہ کہتے بچے ہی ہیں نا، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے بچوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، بچوں کو امپورٹنس دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، بچے مسجد جائیں یا بچے کسی دینی حلقے میں جائیں یا بچے کسی کے گھر جائیں تو عموماً بڑے لوگ آپس میں گلے ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلکم کرتے رہتے ہیں، بٹھاتے رہتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں. لیکن بچے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ چاہے وہ بچے ہیں، ایکولی امپورٹنس دینی چاہیے، ان کی بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے بڑے سب فیملی کہیں ملنے کے لیے گئے، بڑوں نے کھانا بھی کھایا، باتیں بھی کی، سب کچھ کیا، اور بچے کھیلنے میں لگے رہے، گھر آ کے کہتے ہیں ہم نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تھا. یعنی وہ ایک آدھ دفعہ ہانک دی، اچھا آ جاؤ بچوں یہ کر لو، اگر نہیں تو پرواہ نہیں. یعنی وہ جو اہمیت ہوتی ہے ایک، یا جو عزت دینا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. جب بڑے بچوں کو نہیں دیتے تو بچے بھی نہیں سیکھتے کہ انہیں بھی کسی کو عزت دینی ہے یا ان کو بھی کسی کو مقام دینا ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کوئی بھی ہو، کئی راہ چلتا بندہ بھی ہو، اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے بھی عمدہ طریقے سے بات کرو. کسی ایج کے بچوں کو بھی اگر آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں گے، آپ محبت دینا شروع کریں گے، آپ توجہ سے ان کی بات سنیں گے تو وہ خود بخود واپس وہ چیزیں سیکھتے جائیں گے. بچے جو کچھ سیکھتے ہیں بعض اوقات فوری طور پر اس کا رسپانس نہیں دیتے، اسی لیے ہمارا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے ان کو کیا پتا، یہ نہیں کریں گے، یہ ان کو نہیں سمجھ، یہ ان کو نہیں ضرورت، کیونکہ وہ فوری طور پر ویسا نہیں کرتے جیسے ہم چاہتے ہیں. کسی بڑے کو اگر ہم کچھ کہیں گے تو وہ ویسا تھوڑی دیر میں ہی بن کے دکھا دے گا، لیکن بچے مرضی کرتے ہیں نا، جب ان کا دل ہوگا پھر وہ نکلنا یا اگلنا شروع کریں گے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، سکھاتے جائیں، بتاتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں نکلنے لگیں گی، وہ سامنے آنے لگیں گی. تو وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال درمیانی رکھو. چال پہ دوسری بات کی، پہلے بھی ایک بات کیا کہ اترا کے نہ چلو، اور پھر میانہ روی اختیار کرو. قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیانہ چال چلنا. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھو، بہت لاؤڈ نہ ہو. غض کا لفظ جو ہے غض بصر کے لیے بھی آتا ہے، نگاہیں پست رکھنے کے لیے، اور اسی طرح آواز پست رکھنے کے لیے آتا ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، صوت الحمیر ہوتی ہے، جس کا پہلا زفیر ہوتا ہے اور آخری شہیق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ گدھے کی آواز سن کے ویسی نقل اتارنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ویسا ہی سٹائل اور ویسے ہی ایک زندگی میں عادت آنے لگتی ہے. تو ایسے موقع پر پناہ مانگو کہ یا اللہ کہیں یہ گدھے والی عادت یا اس کا کوئی اثر ہماری ٹون پہ نہ ہو جائے. کیونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا کہ وہ جیسی آواز سنتا ہے یا جیسی کوئی ٹون کسی کی سنتا ہے تو ویسے ہی اس کی نقل اتارنے لگتا ہے. اور یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا بچہ اگر گدھے کی نقل اتارے تو ہم تالیاں بجائیں گے کہ واہ کتنا اچھا نقال ہے. یعنی اور انکریج کرتے ہیں الٹی پلٹی حرکتوں پہ، خود خوش ہوتے ہیں اور اس کو اور شے دیتے ہیں. وقصد فی مشیک، یعنی باقاعدہ بعض آپ دیکھیں گے کہ ایسے کمپٹیشن یا پارٹیز وغیرہ میں، اچھا اب گدھے کی آواز سناؤ، اب بکری کی آواز سناؤ، اب کتے کی آواز سناؤ.
چھوٹے بچوں سے بھی بعض اوقات کہتے ہیں یہ چڑیا جیسے بول سکتے، طوطے جیسا بول سکتے، فلاں جیسا، بس ایسے فن. تو چلے چڑیا طوطے کی بات تو اور ہے، مگر گدھے اور کتے کی آواز تو نقل کے قابل نہیں ہے. وقصد فی مشیک. اب درمیانہ چال کیا ہوتی ہے؟ درمیانہ چیز کس کو کہیں گے اور وہ کس اعتبار سے درمیانہ ہوگی؟ یعنی اگر انسان عام روزمرہ روٹین میں گھر میں کام کر رہا ہے یا باہر کہیں جا رہا ہے تو آرام سے چلے، لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، ایسی جگہ پہ آپ چل رہے ہیں کہ سب دوڑ رہے ہیں، تو وہاں آپ کہیں کہ نہیں، میں نے قرآن میں پڑھا تھا درمیانہ چال چلتے ہیں، تو سارے آپ کو کچلتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. تو درمیانہ سے مراد کیا ہے کہ جس مناسبت سے آپ جہاں چل رہے ہیں اس اعتبار سے کیا چلنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ رفتار اور پیس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح آواز میں بھی پست رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ سامنے والا سن ہی نہیں پا رہا اور آپ کے نہیں قرآن میں لکھا پست رکھو اس لیے میں اس سے زیادہ اونچا نہیں بولوں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا والیوم اتنا ہو کم از کم کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے. بعض اوقات آپ ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں خاموشی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کی ہوئی بات بھی دوسرے کو سمجھ آ جاتی. بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جیسے کسی آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی والیوم میں بات کریں تو دوسرے کے پلے کچھ نہ پڑے اور اس کے لیے اریٹیشن کا سبب ہو. تو ایسی صورت میں حسب موقع، حسب حالات انسان اپنی چال اور آواز کی جو رفتار ہے یا پیس ہے یا پچ ہے یا والیوم ہے اس کو گھٹا بڑھا سکتا ہے. وہ وہاں وقصد اس ماحول کے اعتبار سے شمار ہوگا، نہ کہ ہم ایک نمبر پہ اپنے آپ کو فکس فٹ کر لیں اور وہ نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، ایمرجنسیز کے مواقع پر بھی جب بعض اوقات کوئی ایک شخص دوڑنے لگتا ہے اور ایک ہراس پیدا ہو جاتا ہے تو سب دوڑنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر اس وقت بھی انسان سنبھل کے رہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی عافیت ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں اور ہم نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور خود کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں. ہر سال رمی پر پوری دنیا کے سامنے ہم شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کتنے سو مریں گے اس طرح. صرف جہالت ہے اور اپنی ناسمجھی ہے، کیونکہ وہ تو ایک روٹین میں فریضہ حج ادا کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان سب باتوں کی جڑ میں کیا ہے، ان سب خرابیوں کی. کیونکہ یہاں پر پچھلی آیت میں تو صاف طور پہ منع کیا گیا، یہاں پھر کچھ نصیحت ہے کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور پھر بدترین آواز کی پہچان بتائے گی کہ وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی طرح بولنا یا چیخ چلا کے بات کرنا یا چلتے ہوئے پاؤں گھسیٹنا اور شور ہنگامہ کرنا، ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو یہ بد اخلاقی سکھاتی یا بد اخلاقی پہ مجبور کرتی؟ سیلف پروجیکشن یا پھر وہی بنیادی طور پر تکبر، مختالن فخور ہونا. کیونکہ مختالن فخور ہوتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے کہ اسے دوسروں کو اپنی اذیت سے بچانا ہے. بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جس میں انسان خود تو تکلیف اٹھاتا ہے ایسی عادات سے، دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اگر آپ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، شور ہنگامہ کر رہے ہیں، ایک ٹیلی فون سنتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہم اتنی اپنی آوازیں لاؤڈ کر لیتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی کو کہنے کہلانے کی تو ایک شور مچا دیتے ہیں. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ یعنی کسی مجلس میں ہوتے تھے یا مل جل کر کسی موقع پر آپ اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی ایزی گوئنگ تھے. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی. درست کا کیا مطلب ہے؟ کھردری اور سخت، یعنی آرام سے بات کرتے تھے. نہ آپ شور مچاتے تھے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ بخل کرتے تھے.
جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، یعنی اگنور کر دیتے تھے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے۔ اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو، یعنی کھانے میں یا کسی کی بات میں یا کچھ، دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے۔ 3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دی تھی، 3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی: جھگڑنا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔ یعنی بیکار کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، کسی سے آپ جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز بنا کے پیش کرتے تھے۔ ان آیات کی تلاوت سنیے، پھر میں اس پوری جو نصیحت ہے اس کو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ریوائز کروں۔ وہ سب سے پہلے شکر کی بات تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اگر آخر تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس سب کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو جتنے بھی اعلیٰ اور بہترین اخلاق ہیں وہ جنم لیتے ہیں شکر گزاری کے رویے سے۔ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ شکر گزاری سے۔ اور قرآن کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے۔ شکر اصل میں ایک رویے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ۔ شکر اگر دل میں آ جائے تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کے لیے آپ شکر گزار ہو رہے ہیں اور دوسرے کے لیے نہیں ہو رہے۔ کھانے پہ تو آپ شکر گزار ہیں لیکن شوہر پہ شکر گزار نہیں، یا پھر آپ اللہ کے تو بہت شکر گزار ہیں اور بندوں کے شکر گزار نہیں۔ پھر آپ کے دل میں ڈویژنز نہیں ہوتی۔ اگر آپ حقیقی شکر گزار ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایک پورا رویہ شکر گزاری پر مبنی ہوگا، آپ کی پوری شخصیت اس میں ڈپ کی ہوئی ہوگی، آپ شکر گزاری میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہا یہ؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو شکر گزاری کی عادت ہو اور پھر وہ اس کے لیے تو ہو اور اس کے لیے نہ ہو، اس کے لیے تو ہو اور اس کے لیے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایک اندر کا احساس ہے نا، شکر گزاری کیا ہے؟ ایک احساس ہے آپ کے اندر جو آپ کے دل کو پکڑے ہوئے ہے، وہ ہر بات پہ نکلے گا، ہر رویے میں جھلکے گا، وہ آپ کی چال میں بھی جھلکے گا، وہ آپ کی آواز میں بھی جھلکے گا، وہ آپ کے لین دین میں بھی جھلکے گا، وہ امر بالمعروف میں بھی، وہ نہی عن المنکر میں بھی، وہ نماز کے سجدے میں بھی، ہر جگہ۔ گویا 2 طرح کے انسان ہوئے، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرا۔ اب ہم نے ان آیات میں ایک طرف اللہ کی شکر گزاری کا پڑھا اور دوسری طرف والدین کی، یعنی بندوں کی۔ ان جنرل ٹرمز آپ بات کریں تو جب بندہ بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز ان میں دیکھتا ہے، ان کی طرف سے کوئی فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ تو یہ مشاہدے پر، آبزرویشن پر بیسڈ ہوتا ہے نا۔ مثلا کسی نے آپ کو کوئی چیز دی، وہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ کو اس سے فائدہ ہوا، اگر وہ آپ کی ضرورت تھی، آپ مثلا قلم ہے، پانی کا گلاس ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ پانی نظر آ رہا ہے اور آپ پیاسے ہیں، تو پیئیں گے تو دل میں کیا آئے گا؟ شکر گزاری۔ لکھنے کی ضرورت ہے، کسی نے آپ کو اپنا قلم نکال کے دے دیا، آپ لکھنے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ تو یہ شکر کس پہ بیسڈ ہے؟ آبجیکٹو، مشاہدے پر بیسڈ ہے، یہ نظر آتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ غور و فکر پر۔ وہ غور کریں تو نظر آتی ہیں اس کی نعمتیں۔ مثلا پانی پیتے ہوئے ہم سامنے کے بندے کا تو شکر ادا کر دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اتارا کس نے تھا، یہ اصل میں کس نے پیدا کیا۔ تو جو حقیقی شکر گزار ہوتا ہے وہ صرف ظاہر چیزوں کا نہیں، وہ اس سے آگے گزر کر حقیقی محسن اور منعم کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ پانی کا گلاس کسی کے ہاتھ سے لے کر اس کا بھی شکریہ کرتا ہے جس نے اس کو پکڑایا، اور پھر اس کا بھی کرتا ہے جس نے وہ پانی اتارا۔ تو یہ کیا ہوا؟ محسوس سے معقول تک چلے گئے، ظاہر سے روح تک اتر گئے، اور یہ آپ کے ایک رویے کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ اگر آپ کو توفیق نہیں کہ آپ پانی پلانے والے کا شکریہ ادا کریں
تو یہ بھی مشکل ہے کہ پھر آپ اس سے پیچھے جو نظر نہیں آ رہا، جو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اس کا بھی شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس کو بندوں کا شکر گزار ہونے کی عادت نہیں، اس کو اللہ کا شکر گزار ہونے کی بھی عادت نہیں پڑے گی. جو ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ باطن کو کہاں سے دیکھے گا؟ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی، تو جو سامنے ہے نہیں اس کا احسان مند کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے نا. جب انسان کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو آپ کو مزاج بگڑ جاتا ہے، اور جب مزاج بگڑتا ہے تو پھر آپ بگڑے ہوئے انسان ہیں، پھر اللہ کا بھی پرواہ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے، جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی نے ہمیں پانی پلایا، کسی نے ہمارے لیے کوئی رستہ آسان کیا، کوئی چیز ہمیں دے دی، کوئی ہماری، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی نے اگر اسے کوئی قلم ہی نکال کے پکڑا دیا، تو یہ سب کیا ہے مواقع شکر ادا کرنے کے. ضروری نہیں کہ آپ بول کے کہیں، اس وقت اگر بولنے کا موقع نہیں تو آپ اپنے جسچر سے، آپ اپنی لک سے کسی نہ کسی طرح میسج کنوے کر دیتے ہیں کہ I'm thankful، اور اگر بولنے کا موقع تو بول کے بھی کہتے ہیں. وہ ایک رویے سے اظہار ہوتا ہے آپ شکر گزار انسان ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یا یہ جو طریقہ ہے کہ کسی کے لیے شکر گزار ہونے کا، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر جرأت ہو، جب انسان نہ سمجھے کہ شکر کا کلمہ بولنے سے میں کسی کے سامنے چھوٹا نہیں بنتا. کیا چیز ہمیں شکریہ کہنے سے روکتی ہے؟ کل میں نے بات کی تھی نا کہ ہم اپنے ماں باپ کو بول کے شکریہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کوئی چیز ہے نا جو روکتی ہے ہمیں. ہماری کلاس لیٹ ہوتی ہے تو کافی دیر ہو جاتی ہے. تو آج صبح میری بیٹی کا فون آیا تو بہت شرما رہی ہو بات کرتے ہوئے، اور بہت تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا مسئلہ ہے، کل کی تفسیر کا کچھ اثر ہے. ویسے وہ بہت اچھی، ماشاءاللہ ویسے ہی بہت اچھی، لیکن تو تھوڑا سا جملہ بولا پھر روک دیا، پھر بولا پھر آگے مشکل سے پوری اپنی بات کنوے کی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شرم کس بات کی، ماں سے کس بات کی شرم، جو کہنا کہہ دو. یعنی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن شکریہ کہنا ماں باپ کو بھی مشکل ہے. ذرا شوہر سے جا کے کہیے، سب سے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اصل میں کل سے اس بات پہ غور کر رہی ہوں. آپ یقین کریں، جب سے میں نکلی ہوں یہاں سے میں اس کا جائزہ لے رہی ہوں کہ کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، کیا روکتی ہے، کیوں رکے ہوئے؟ جس کا بھی ہم پر احسان ہے کیوں نہیں بولتے اس کو؟ ماں باپ کو کیوں نہیں بولتے؟ بہن بھائیوں کو کیوں نہیں بولتے؟ بہن بھائی کو پھر بھی کہہ دیں گے تکلفاً. شوہر کو کیوں نہیں بولتے؟ یعنی وہ زیادہ محسن ہے نا ہمارے. سب سے بڑا احسان والدین کا ہے، سب سے زیادہ ان سے کہتے ہوئے شرمائیں گے. پھر شوہر کا ہے، ان سے کہتے ہوئے شرمائیں گے. وائی؟ جی یہ ایک بات ہے کہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں اعتراف کرنا چاہتے. اچھا سوال یہ ہے کہ اعتراف کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ مان لیں کہ کسی نے احسان کیا ہم پہ، کیسے مانے؟ یعنی یہ ماننا جو ہے، دیکھیں کسی کا اعتراف کرنا دراصل کیا ہے؟ اس کو بڑا ماننا ہے نا، یا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر ہے نا، تو بڑا ہے وہ ہاتھ، اوپر ہے. اب کسی نے ہمیں کچھ دیا تو وہ اوپر ہو گیا نا، یا نہیں ہوا؟ چاہے ماں باپ ہے یا شوہر ہے. میں اور کسی کی مثال نہیں دوں گی، یہ 2 امتحان ہے ہمارے پرچے. اچھا چاہے ماں باپ ہے یا شوہر ہے، اوپر ہے، دینے والا انہوں نے دیا ہمیں، ماں باپ نے پیدا کیا ہمیں، وہ اوپر ہے اوپر. شوہر ہے، اس کے بھی بہت سے احسانات ہیں، لیکن ہم اس کو یا ان کو بڑا مان نہیں پا رہے، لہذا اظہار نہیں کر پا رہے. جس کو آپ تھوڑا سا بھی بڑا مان لیں گے نا، آپ کو کچھ مشکل نہیں، آپ کہہ بھی دیں گے، آپ کو کہنا نہیں مشکل رہے گا. تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ شوہر آپ سے بڑے ہیں، سمجھائیں ایک دفعہ، اور پھر آپ مانیں، اور پھر آپ بولیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی محسن کا اعتراف کر لیتے ہیں تو اس اعتراف کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے، اخلاقی جرأت چاہیے ہوتی، بہادر بننا پڑتا ہے. جو بہادر شخص ہوتا ہے نا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ انسیکیور نہیں ہوتا. ہم اصل میں انسیکیور ہوتے ہیں. اگر ہم نے کسی کا اعتراف کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟
پھر تو ہم اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو جائیں گے، اور پھر تو جو چاہے وہ ہم سے کرا لے، تو ہم کیوں کریں؟ ہم تو کچھ نہیں کر کے دینے والے. ہاں، یعنی وہ ایک انویزیبل، ایک خاموش اور ایک کولڈ ٹسل یا وار ہوتی ہے کہ جو ایک کلیشز آف پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی بہت سی خوبیاں جانتے ہوتے ہیں، ہم یہاں بھی قابل ہیں، ہمارے اندر یہ بھی ٹیلنٹ ہے، ہم یہاں بھی اچھے ہیں، یہاں ہم اچھے ہیں، دوسرا ہمارے مقابلے میں اچھا کہاں سے ہو گیا؟ ہم اپنے پیچھے کی ساری لسٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے بچپن میں یہ کمال حاصل کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ کیا، اور پھر یوں بڑے تھے، اور یوں اور یوں، اور پھر ان باتوں پر بھی ہم شیخیاں بگاڑتے رہتے ہیں جن میں ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، اس میں نے ڈکشنری میں معنی دیکھا تھا کہ ایسی بات پر بڑائی کا اظہار کرنا کہ جس میں انسان کے اپنی کوشش کا کوئی دخل نہ ہو. مثلا اگر کوئی کسی خاص خاندان سے ہے تو اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ آپ کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو گئے تو آپ کی کیا اس میں کمال ہے؟ ٹھیک ہے. اب ایسے پہ اگر کوئی فخر کرے اپنے حسب نسب پہ، تو آپ نے حسب نسب پہ فخر کو کیا قرار دیا تھا؟ جاہلیت کی بات قرار دی تھی. اب بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ اس پر اتنی اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں خاندان سے، یا یہ کہ اگر آپ کا ناک نقشہ اچھا ہے تو آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ اگر آپ خوبصورت ہیں کچھ بھی کمال نہیں، لیکن لوگ اس پہ اکڑتے رہتے ہیں. اگر کوئی ذہین ہے، ذہن اچھا ہے، تو کیا کمال ہے اس کا اپنا؟ اس میں کسی اور نے دیا ہے، احسان اس کا ہے. تو ایسی چیزوں پر خود کو بڑا سمجھنا جس میں انسان کی اپنی کوئی کوشش، کوئی خوبی، کوئی کمال نہ ہو، ساری دینے والے کی ہو، گاڈ گفٹڈ ہو. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کن کن باتوں پر فخر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. فخر کے معنی ہے ایسی باتوں پہ شیخی بگارنا جو اپنے قبضے اور اختیار سے خارج ہوں، جس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. مثلا حسب نسب پہ اترانا، موروثی مال و دولت پر شیخی بگارنا. یعنی جو مال و دولت ماں باپ سے حصے میں ملا، ورثے میں ملا، کسی کو کوئی پراپرٹی ملی، کوئی جائیداد ملی، اب اس بنا پہ وہ امیر بن گیا، اپنی کوئی محنت نہیں، اس میں کوئی کوشش نہیں، اس کو پا کے وہ اکڑ رہا ہے، اس پہ شیخی بگاڑ رہا ہے. تو ایسے تکبر کو کیا کہتے ہیں؟ فخر. کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، کسی اور کا نام کسی اور کے ساتھ ایسوسیشن، جیسے آج کل ہم مسلمانوں کے اندر ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، بس اس پہ فخر ہے ہمیں بہت، اور سارے انسانوں کے اوپر اکڑتے رہتے ہیں، چاہے ہمارا اخلاق کردار سب سے گیا گزرا ہو، صرف اسی پہ ہی فخر ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں، کافی ہے، یا ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم سب سے اچھے ہیں. یہ ہے نا، چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی ہم اپنے آپ کو ہر ایک سے اچھا سمجھتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اخلاقی جرت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، تو وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ میں نے کسی کی تعریف کر دی یا میں نے کسی کا شکریہ ادا کر دیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، بلکہ وہ اندر کی گرہ سے آزاد ہوتا ہے. کیسے آزاد ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتا، مثلا کسی نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا اور آپ نے اعتراف نہیں کیا، کسی کے احسان کا اعتراف انسان نہیں کرتا، تو اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ضمیر اس کو کوستا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، تم نے کیا کیا. ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے نا. یہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے اور آپ پلٹ کے اس کو کچھ بھی نہ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ احسان تلے آتے ہیں نا، دبتے ہیں. جب آپ جزاک اللہ یا شکریہ یا کچھ بھی بول دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے فری ہو جاتے ہیں، اپنے اس بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب آپ اعتراف کر لیتے تو مزید خوشی آپ کے اندر آ جاتی ہے. جو لوگ نہ اعتراف کرتے ہیں، نہ اظہار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دبے رہتے ہیں، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتے رہتے ہیں. تو اعتراف جو ہے کسی کی خوبی کا، کسی کی احسان کا، کسی کی اچھائی کا، اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے، اعلیٰ ترین بہادری ہے. اور بہادر جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے سے نہیں شرماتا، یہ ڈرتا، آرام سے کریڈٹ دوسرے کو دے دیتا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی میں اس بات ہی کی وضاحت کرتا رہوں کہ میں نے کیا کیا کمال کیے. وہ ایک بے نیاز انسان، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں نے کام کیا اور میرا نام نہیں لگا، کسی اور کا لگا، تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سو واٹ،
ان تک مثقال ذرۃ فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. جو میری محنت ہے، جو میری کوشش ہے، جو میرا کام ہے، وہ کوئی بھی لے جائے، مجھے پھر بھی کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قیامت کے دن سب کھول کے سامنے کر دے گا، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کارنامہ ہے، یہ فلاں کی نیکی ہے. پھر کون جھٹلا سکے گا؟ تو عقیدہ آخرت کے بغیر یہ خوبی اور یہ بہادری پیدا نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے، جو انسان اعتراف کر لیتا ہے، مان جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. بہادر کی بہادری کس میں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن بڑا ہوتا ہے، اس کی نگاہ بڑی ہوتی ہے. ایسا شخص زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے، پھر وہ اپنے خالق کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر وہ اس کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے، پھر اس کی پوری شخصیت شکر گزاری میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. اور جب انسان ریزسٹ کرتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کے احسان کا، نگیٹ کرتا رہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دل پہ بوجھ جمع کرتا رہتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، کرتے کرتے خود اپنی گھٹن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ گھٹن اتنی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اعتراف نہیں کرتا. میں بہت عرصے سے اس بات پہ غور و فکر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ سے قرآن کیوں شروع ہوا؟ الحمدللہ کیوں ہے سب سے پہلے؟ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم واقعی الحمدللہ کہنے والے ہوں؟ اس کا رستہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ پہلا قدم کیا ہوگا؟ وہ شروع کہاں سے ہوگا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے شروع ہوگا. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ لوگوں کے اندر کی خوبیاں دیکھنے سے شروع ہوگا، پھر وہ اللہ کی نعمتیں دیکھنے سے شروع ہوگا، پھر وہ دیکھتے 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 وہ قلب و ذہن کی وسعت بڑھتے بڑھتے وہ اللہ کی بڑی محبت اور پہچان اور معرفت دل میں آئے گی، اور پھر انسان واقعی جھک جائے گا. اور اسی کا نام عبادت ہے کہ بندہ بن جائے انسان. اور جب بندہ بن جاتا ہے تو یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں. اور پھر یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ لقمان کا ذکر کر کے پہلی چیز شکر، اور عقل مندی اور سمجھداری کی علامت شکر، پھر اس کا اظہار والدین، کیونکہ والدین نے تو ہر حال میں ہی احسان کیا ہوتا ہے. دیکھیے اور انسانوں میں سے کوئی احسان کرے یا نہ کرے، کسی کا احسان ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن والدین کا تو ہر صورت میں ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہے کوئی جو انکار کرے کہ میری ماں نے میری پیدائش میں تو کوئی دکھ نہیں اٹھایا؟ کوئی آپ میں سے کہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہر ایک کی ماں نے اس کی پیدائش میں وہن اٹھائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو باقی چیزیں چھوٹی نیکی ہوگی یا بڑی وہ سامنے آ جائے گی. ایسا شخص تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی دنیا میں نام پیدا کرنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اس کو اپنے فرائض سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اقامت صلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کھپ رہا ہوتا ہے، اور تکلیفوں پر شور واویلا اور ہنگامہ کرنے کی بجائے اور پینک کریٹ کرنے کی بجائے وصبر علی ما اصابک، متحمل، ٹھنڈے مزاج کا، دھیما، سیلف کنٹرول والا، استقامت والا ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک سے اچھا ہوتا ہے. ولا تسائر خدک للناس، چال میں عاجزی، اور پھر بولنے میں عاجزی، اور جس چیز سے بچتا ہے وہ گدھے کی آواز اور گدھے کا طرز عمل ہے. دیکھیں اگر آپ رائٹ لیفٹ شکر گزار ہو رہے ہیں نا، کبھی بول کے، کبھی سر ہلا کے، کبھی مسکرا کے، کبھی کسی انسان جب احسان مند ہوتا ہے تو اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی رہتی، تو وہ ایک آپ کی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا، اور وہ بڑھتے 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 پھر وہ جو نظر نہیں آتا نا، سب سے زیادہ آپ اس کے شکر گزار ہو جائیں گے. دیکھیں جس کا بھی جو حق بنتا ہے نا، بندہ چکا دے تو کتنا بے فکر سوتا ہے، ہوتا نا. یہ جو آپ نے جس کا دینا ہے دے کے سوئے، جو قرضے ہیں چکا کے، تو یہ قرضے ہوتے ہیں ہمارے پہ، ہمارے والدین کا قرضہ ہے. جیسے قرض کسی نے لیا ہو تو اس کی نیندیں حرام ہوتی ہے نا، اور وہ ریئلائز نہ بھی کرے اور انکار کر دے گنڈا گردی سے، میں نے نہیں دینا کسی کا قرض، جاؤ. وہ دوسرے کو تو آنکھیں دکھا سکتا مگر اپنے دل کا کیا کرے گا، اپنے اندر کو کیسے چین ملائے گا. یعنی جو لوگ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ سکون سے تھوڑی سو سکتے ہیں. دیکھیے ان جملوں کو صحیح سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہر چیز کو شرک بنا دینا آپ کو بد اخلاق بھی کر دے گا. یعنی بہت سے لوگ شرک کا صحیح معنی نہیں سمجھتے، ہر جملہ ان کے نزدیک شرک کا جملہ ہے،
اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کر کے ایک جملہ جو بنایا تو یہ واو جو ہے یہ کس لیے؟ کیا ایک جملے میں یہ دونوں بولے جا سکتے؟ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہی، انشکر لی ولی والدیک، ایک ہی جملہ ہے، میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی کرو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا بھی شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ یہ شرک نہیں۔ انشاءاللہ میں اس پہ گرامیٹیکلی تھوڑی سی کسی وقت بات کروں گی کہ کب کون سا جملہ شرک میں آتا اور کون سا نہیں آتا، کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کروں گی۔ جہاں ایک بچی شادی ہو کر جاتی وہاں جا کے ہر چیز میں ہمیں خامیاں نظر آ رہی ہوتی اور اس ناشکرے پن کی وجہ سے اپنی زندگی بھی حرام کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی کرتے ہیں اور آس پاس کی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب خرابی شروع ہی ناشکرے پن سے ہوتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا دوسرے کی حیثیت کو بھی رکھ کے دیکھے کہ دوسرے نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں کی ہیں، کیا کچھ بچھایا، کس قدر شوق سے ساسیں جو ہوتی ہیں وہ دلہن بنا کے اور ہر چیز اپنے رکھے ہوئے زیور اور اپنے ان چیزوں کو اٹھا کے بہوؤں کو پہنا رہی ہوتی ہیں اور دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، لیکن وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، مڑ مڑ کے اماں کا ہی نظر آتا ہے سب کچھ کہ اس نے ہمیں چاہے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ناشکرا پن جو ہے زندگی میں بے برکتی بھی کرتا ہے اور ناشکرا پن جو ہے وہ زندگی میں بدمزگی کریٹ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جب آئیں تو ان کے بچوں نے ایک دن تھا بس ڈرائیور کا جا کے شکریہ ادا کرنا تھا، تو ان کو بڑی عجیب بات لگی کہ وہ تو تنخواہ لیتا اپنا کام کرتا ہے تو ہمارے پہ کیا احسان ہے۔ یعنی انسان عام طور پہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا شکریہ، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی خدمت کے بس پیسے بھی لے رہا ہو، آپ دکاندار سے بات کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں پیسے دے کے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ تھینک یو بول دیتے ہیں تو اس ایک تھینک یو سے ماحول میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک خوشگواری پیدا ہو جاتی۔ لیکن عام طور پہ ہم سوچتے ہیں یہ تو اس کی ڈیوٹی تھی، یہ تو اس کا فرض تھا، بھلے فرض ہو۔ یعنی شکر گزاری بیسیکلی دلوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے، محبتوں کو عام کرنے کا، فضا میں رنگ بکھیر دیتی، ایک کھلا ماحول ملتا ہے۔ اس سے مجھے یاد ہے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فوری ریوارڈ ملتا ہے، فوری ریٹرن آتا ہے۔ پیاری استاذہ السلام علیکم. In class you gave us the homework to count the blessings or ihsanat we received from our parents. And you did mention that it is difficult for people to acknowledge that, especially in front of their own parents, which is also very true. Sometimes when my son is not listening to me, I say to him that okay, I'll go to visit my parents for a while and stay with them if you don't need me and you're not listening to me. And he says, no, if you go, who will cook for us and wash our clothes and do chores for me? This makes me think, is this all he can think of for me? Getting back to the topic, I started to think how to overcome this hesitation and what method should I adopt to thank my parents. As you asked the students for their ideas in the class, the thought constantly kept swimming through my head. Then all of a sudden, alhamdulillah, Allah Ta'ala made me remember that my mother listens to the online class from Abu Dhabi. So I did dua that she is online at that time too. Alhamdulillah, I found her and thought that this is my opportunity. Ustaza is saying in class that we have to count the blessings that we receive from our parents and we have to say Jazakallah khairan to our parents. So I will avail this mawqa right now and right away. So I am saying to you and Abu, Jazakallah khairan for all that you always and always have done for us, your children, and all that you continue to do with your unconditional love and selfless dedication to me and all of us. Mama replied, we do dua for you all. Abu replied, Pyari beti, we are proud of having a daughter like you, so loving and caring. We always pray that Allah may bless you with happiness and contentment, sukoon qalb in life. Ameen. We also pray that other children follow on your footsteps and make their parents proud. We are anxiously looking forward to be with you soon, inshallah. I end my letter to you, my dear Ustaza, with love for the sake of Allah and du'as and jazakumullah khairan kaseeran abadan, because Ustaza, you are my ruhani parent too. Wassalamu alaikum, aapki shagirda. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر ہم ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے تو ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ ماں باپ تو ویسے بھی چاہے ہم کریں یا نہ کریں وہ ویسے بھی دعائیں کرتے ہیں، ان کی تو نیچر میں ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور زیادہ دل سے ان کے نکلتی ہیں، اور جب اور دل سے نکلتی ہیں تو وہ قبول بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ خود ہی کو پہنچتا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ شکر کرنا
ہم ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا میں بھی، کہ باقی سارے اچھے اخلاق کی گرہ کھل جاتی ہے. اچھے اخلاق ایک کے بعد ایک انسان کے اندر آنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح سے کی ہے، جیسے قرآن کی ہے، کھلا سورۃ الفاتحہ پورا خزانہ آگے سے کھل جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک صفت یہ انسان کے اندر آ جائے تو بہت سی نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، رستے کھل جاتے ہیں دنیا میں بھی، اور اس کا پھر ظاہر ہے کہ جو دنیا میں کرنے کا موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کا اللہ انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.